ہماری ٹیکسٹ بکس میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ پارٹیشن سے پہلے مسلمانان ہند کی واحد ریپرزنٹیٹیو پولیٹیکل پارٹی آل انڈیا مسلم لیگ تھی. تو کیا یہ امپریشن درست ہے؟ واقعی ایسا تھا کہ اتنا بڑا ہندوستان، 8 بڑے بڑے پروونسز، مختلف لینگویجز، کلچرز، اور ان تمام مسلمانوں کی، اور مختلف کلاسز میں بٹے ہوئے مسلمان، اور ان تمام مسلمانوں کی ریپرزنٹیشن آل انڈیا مسلم لیگ کر رہی تھی؟ وہ انگریزی میں کہاوت ہے کہ نتھنگ سکسیڈ لائک سکسیس. ٹھیک ہے، جو مسلم لیگ کی کہانی ہے نا، مسلم لیگ کی ایک ہی کہانی ہے کہ الٹیمیٹلی دی اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان. اب جس پروسیس سے مسلم لیگ گزرا ہے ایز اے پولیٹیکل پارٹی، نو بڈی نوز اباؤٹ اینی تھنگ اباؤٹ اٹ، ویری فیو. ٹھیک ہے نا. بیسیکلی جب مسلم لیگ کا قیام 1906 میں ہوا، میں اکثر 3 ڈیٹس دیتا ہوں. ٹھیک ہے نا، 1905, 1906 اینڈ 1940. I say کہ these are landmark in the history of the Muslims. اس میں 1905 میں پارٹیشن آف بنگال، 1906 میں مسلم لیگ کا قیام. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد 40 میں لاہور ریزولوشن، جس کو پاکستان ریزولوشن بھی کہتے ہیں. میرا دوسرا سوال ہے کہ اس میں کون ہے آگے؟ پارٹیشن آف بنگال کہاں ہوتا ہے؟ لاہور میں ہوتا ہے یا بنگال میں ہوتا ہے؟ بنگال ہے. مسلم لیگ کا قیام بنگال میں، لاہور ریزولوشن پاس کرنے والا بنگالی. تو بنگالی مارجنلائز کیسے ہو گیا سارے آپ کی ہسٹری کے اندر؟ They do not exist now in your history. Now that needs to be looked into very carefully، دیکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا. لہٰذا مسلم لیگ کا جو ہے نا وہ سکسیس والا جو سٹوری ہے نا پاکستان بننے کا، 1906 میں جب یہ اکٹھے ہوئے تھے نا، اٹ واز اے کلاس، اے پرٹیکولر کلاس، جس کو ہم فیوڈل بھی کہہ سکتے ہیں، ایلیٹسٹ بھی کہہ سکتے ہیں، پریولیج بھی کہہ سکتے ہیں، جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں. دے ور ہیو ناٹس نہیں تھے یہ. دے ور نون انڈیویجولس کیریڈ دیئر کوآپریشن ود دی برٹش امپیریلسٹ آلسو. ٹھیک ہے. سر کا خطاب کیسے مل جاتا تھا؟ تو یہ لوگ جب اکٹھے ہوئے تو انہوں نے مسلم لیگ کے قیام کو جنم دیا، اور اس طرح سے مسلم لیگ آگے بڑھی. لیکن دیر از این ارجنٹ نیڈ ٹو ایگزامن دی ہسٹری آف مسلم لیگ. مسلم لیگ آج جو آپ کو نظر آیا نہیں، اس کی ہسٹری پیچھے بھی ایسے ہی ہے. وہ کیسے؟ شفیع مسلم لیگ، یہ جناح مسلم لیگ، یہ مسلم لیگ، وہ مسلم لیگ، ایک بہت سارے گروپنگ تھی. آہستہ آہستہ یہ جا کے ختم ہوتا چلا گیا. اسٹیج کیم دی قائد لیفٹ دی سب کانٹیننٹ. تو یہ ڈویژن جو مسلم لیگ کا میں نے بھی آپ سے ذکر کیا نا، یہ ڈویژن ہیز پرپیچویٹڈ. سو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ جو ایکسپیرینس ہوتا ہے نا ڈیموکریسی کے ساتھ، وہ ہم نے کبھی ایکسپیرینس نہیں کیا تھا. لہٰذا آفٹر دی اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان، جو ارلی اسٹیجز کا جو فرسٹ فیز آپ دیکھتے ہیں، اٹ از ویری ویری ہیلدی پیریڈ ہے. کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بھی ہے، بکرنگ بھی ہو رہی ہے، لیکن اسٹرنگن ہو گیا اس سارے کھیل کے اندر بیوروکریسی. جیسے منیر رپورٹ ہے جوڈیشری کا، ٹھیک ہے، اس کو آپ دیکھ لیں. اس کے بعد غلام محمد اینڈ اسکندر مرزا ود دی فل سپورٹ آف ایوب خان، دے رولڈ پاکستان آفٹر 1958. منیر بھی چلا گیا، غلام محمد بھی چلے گئے، اسکندر مرزا بھی چلے گئے. اور ٹوڈے ان دی ہسٹری آف پاکستان دے do not have any space, and even if they have any space, it is constructed negatively. ان کے کوئی پلس پوائنٹ بھی ہوں گے. That has been looked into. یہ ہمارا پرابلم ہے. ایک چیز سمجھنا چاہوں گا میں کہ سکسیس سٹوری آپ نے کہا، چونکہ پاکستان میں بننے میں مسلم لیگ کا ایک وائٹل رول تھا، اس پولیٹیکل پارٹی کا، آل انڈیا مسلم لیگ کا ایک وائٹل رول تھا، اور اس کے بعد اس سکسیس نے ڈٹرمن بھی کیا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہماری اسٹیٹ کی شکل بنی شروع سے ہی، اور جو اس کی پریورٹیز بنی، اس میں جو چیز، جو نیریٹو خوش آیا اس ریاست کو، وہ وننس کا تھا. ایک کلچر، ایک زبان. شاید اس نیریٹو میں بھی ایک سیاسی جماعت، جو کہ اگر مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ والا جو ایک نعرہ ہے، اس وجہ سے بھی آج ہم لوگوں کو یہ پڑھایا جاتا ہے، اور ہمارے بچوں کو یہ پڑھایا جاتا ہے کہ آل انڈیا مسلم لیگ واز دی اونلی ریپرزینٹیٹیو آف آل دا مسلمس آف انڈیا. دیکھیے، یہ تو ایک نیریٹو ہے نا، دس از اے نیریٹو. ٹھیک ہے. اور اس نیریٹو کا میتھ پاکستان بننے کے بعد ہی ایکسپوز ہو جاتا ہے. کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں مسلمانوں کے، مسلم لیگ کی میجورٹی کے باوجود جو ہے نا کانسٹیٹیوشن میکنگ میں بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا. دیٹ گیو برتھ ٹو ان 47 کے بعد 54 میں ریپبلکن پارٹی آ گئی. ٹھیک ہے نا. عوامی لیگ آ گیا، نیپ آ گیا. یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز ود ان اے اسپین آف
47 سے 54 کے اندر آپ دیکھ لیں, ٹھیک ہے نا. سو وہ جو ایک جماعت کا وہ ایک obsession ہمارا ہے, وہ وحدت کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ وحدت اٹریکٹس اس, ٹھیک ہے نا, وحدت کا کنسیپٹ پلورلزم اور ڈائیورسٹی کو ہونے کے باوجود دیکھیے ہمارے پالیٹکس کے اندر نا دیر از این ایکسیپٹنس آف ڈائیورسٹی, بٹ اس کو پھر کور وننس سے کرتے ہیں مسلم لیگ, ٹھیک ہے نا, فار نون مسلم لیگ, کیوں مسلم لیگ, اب اس کے اندر جاٹ بھی ہے, اس کے اندر راجپوت بھی ہے, اس کے اندر ارائیں بھی ہیں, اس کے اندر گجر بھی ہے, یہ تمام چیزیں. اچھا اس کو آپ ڈائسیکٹ کر کے نہیں دیکھتے ہیں, کیوں کہ یو وانٹ ٹو گیو اٹ اے کور آف وننس, اینڈ دیٹ از سیکروسینٹ, وہ ہمارے بلیف کے ساتھ سیکروسینٹ ہے. اسی وجہ سے ہم یہ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وی ول سکسیڈ, بٹ سو فار وی ہیو ناٹ سکسیڈڈ. آپ دیکھ لیں جو ڈائیورسٹی ہے اس سے ہم خوفزدہ ہو گئے. اس سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ وی ہیو کو ایگزسٹڈ آلویز. سندھی, پنجابی, پٹھان, یہ سارے کو ایگزسٹ نہیں کیے, ویری ڈفرینٹ لینگویج ہونے کے باوجود کو ایگزسٹ کیے. اگر ہم یہ کور تھوڑا سا ہٹائیں وننس کا, تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان بننے سے پہلے جو ایک پالیٹکس ہو رہی تھی مسلمانوں کی, مسلمانان ہند کی, وہ بڑی وائبرنٹ تھی. ایک تو ایلیٹ کلاس کی ہم نے بات کی جس کی ریپرزنٹیٹیو آل انڈیا مسلم لیگ تھی, لیکن اس کے علاوہ تمام صوبوں میں انڈیا کے پولیٹیکل پارٹیز تھیں. فار انسٹنس اگر ہم بات سٹارٹ کریں بنگال سے, اڑیسہ, بہار اور یہ جو ایک متحدہ بنگال کی جو ایک شکل بنتی ہے, موجودہ جو بنگلہ دیش ہے, اس میں کرشک پرجا پارٹی بنائی گئی جو اپنی نیچر میں جو ایلیمنٹس رکھتی تھی وہ سوشلسٹ تھے, نیشنلسٹ تھے, اور پرو پیپل تھے, پرو کسان تھے, پرو مزدور تھے. اور وہ کلاس کی اس بائنری میں ایگزیکٹلی بندوں کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے, مزدوروں کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے بجائے زمینداروں کے ساتھ کھڑے ہونے کے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کرشک پرجا پارٹی کا جو پالیٹکس کا برانڈ تھا واز آل ٹوگیدر ڈفرنٹ فرام دا برانڈ آف آل انڈیا مسلم لیگس پالیٹکس؟ I partially agree with you, ٹھیک ہے نا. ان کا جو اسٹرینتھ دے یوز ٹو ڈرا فرام دیئر, ٹھیک ہے نا. اور الٹیمیٹلی اے کے فضل الحق صاحب کو سک کرنے میں فائدہ ہوا, ٹھیک ہے نا. اگر صرف فضل الحق صاحب اپنے کرشک پارٹی کو لے کے رہتے تو چانسز ویئر دیر کہ ان کا الائنس بنتا جا کر کس کے ساتھ, کانگریس کے ساتھ یا کوئی مائنر پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ. سو سنس ہی واز اے پولیٹیشین آلسو, ٹھیک ہے نا, ہی ڈریو ہز اسٹرینتھ فرام دا پیپل, کوائٹ انڈرسٹینڈیبل. بٹ الٹیمیٹلی ایک اسٹیج ایسے آیا جب یہ جو مسلم لیگ والا نیریٹو پاپولر ہو گیا. اس کے پاپولر ہونے کی بنیادی وجہ جو عام آدمی پہ پہنچا وہ یہ تھا کہ ایک وننس کا جو نیریٹو تھا, ٹھیک ہے نا, دے براٹ دیم ٹوگیدر, اینڈ مین لائک فضل الحق آلسو سکم ٹو اٹ. سہروردی صاحب, یہ سارے پھر انہوں نے ایک پرسیپشن ڈیولپ ہوا کہ نہیں یہ اٹ از مسلم لیگ اینڈ دی قائد, ٹھیک ہے نا. قائد نے سہروردی صاحب کو, وہ بھی پارٹی چھوڑ کے بھی چلے گئے, پھر واپس آئے. الٹیمیٹلی ہی وانٹیڈ اے یونائٹیڈ بنگال. سہروردی صاحب ود دس پروپوزل ہی وینٹ ٹو قائد اعظم. قائد اعظم سیٹ کے پہلے جا کے گاندھی سے بات کر کے آؤ, آئی ایم ریڈی فار اٹ کیٹیگوریکلی. یہ آپ کو پیراڈاکس میں مل جائے گا, پول پاٹ کی کتاب مل جائے گا. ہی گاٹ اے سنب فرام گاندھی. سو الٹیمیٹلی ہی چینج ہز قبلہ اینڈ سیڈ اوکے مسٹر جناح آئی ایم وتھ یو. پھر 46 میں جو مسلم لیگ کی میٹنگ کراچی میں ہوتی ہے, یہ سارے شوکت حیات, یہ سارے ایلیٹس سب مل کے پھر مسلم لیگ کے پلیٹ فارم کو اسٹرینتھن کر دیتے ہیں, اینڈ اٹ ٹرکلز ڈاؤن. اس سے جو فضل الحق کا جو اپنے گراس روٹ میں جو اسٹرینتھ تھی نا, مسلم لیگ کو اسٹرینتھ مل گئی, ٹھیک ہے نا. اینڈ ناؤ اٹ واز اے کوشچن آف سروائیول کہ پولیٹیکلی یو ہیو ٹو سروائیو, ٹھیک ہے نا. مینی پیپل سروائیوڈ, ادرز لاسٹ. فار ایگزامپل سہروردی لاسٹ الٹیمیٹلی, چیف منسٹر نہیں بن سکا, بنا کچھ عرصے کے لیے پاکستان بننے کے بعد, ٹھیک ہے نا. اس کے اسی طرح فضل الحق صاحب کے ساتھ بھی 54 میں الیکشن ہوتا ہے, الیکشن کے بعد جیتتے ہیں, ہی وزٹس کیلکٹا اینڈ دیئر ہی ٹاکس اباؤٹ کہ اوکے وی کین ری یونائٹ کائنڈ آف اے تھنگ, ٹھیک ہے نا. ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو دی انڈینز. وین ہی کیم ہی واز آؤسٹڈ بائی ہز اون پارٹی. تو غدار ڈکلیئر کر دیا گیا. واٹ ایور اٹ از, یہ کہہ گا وہ فارغ. میں آپ کو پیچھے لے کے جاؤں گا تھوڑا سا معذرت کے ساتھ, کیونکہ ہمارا فوکس جس بات کے اوپر ہے وہ یہ ہے. لیٹس مطلب 54 میں یہ ہوا. 37 کی اگر ہم بات کریں تو کرشک پرجا پارٹی نے گورنمنٹ بنائی, اینڈ اٹ واز اے سیکنڈ بگیسٹ پارٹی ہے نا جو الیکشنز کے اندر سامنے آئے. تو اٹ مینس کہ ان کی ایک بہت بڑی ریپرزنٹیشن تھی وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ.
اور मुसलमानों ही के साथ थे थी बिल्कुल बिल्कुल, और नेशनलिस्ट और सोशलिस्ट होने के बावजूद वो मुसलमानों की बेहतरी का नारा लगाकर जो है वो पॉलिटिक्स कर रहे थे. तो इट मीन्स कि वो एक बड़ी पार्टी थी. देखिए ये अगर आप इनके केयरफुली एग्जामिन द पर्सनैलिटी ऑफ AK अफजल यू विल बी सरप्राइज टू नो कि ही वाज इक्वली फ्लुएंट इन उर्दू. यस, ठीक है ना. और ये जो करारदाद पाकिस्तान जब हुआ उन्होंने तकरीर की तो लोग ये कौन है काइंड ऑफ थिंग. लेकिन ही व्हाई डिडंट ही सर्वाइव. ठीक है ना. पॉलिटिक्स के अंदर वो सर्वाइव इसलिए नहीं कर सके बुनियादी तौर पे. फिर उन्होंने वही जो ग्रास रूट पॉलिटिक्स है ना उसको अपनाने की कोशिश की. वो कल्चर का हिस्सा नहीं था. वेयर इज़ दैट पार्टी नाउ इन बांग्लादेश? इट डज नॉट एग्जिस्ट. अवामी लीग विच केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द 50s. ठीक है ना. अवामी मुस्लिम लीग था पहले ना सरवदी साहब का. फिर उसके बाद उसको अवामी मुस्लिम लीग से हट के वो अवामी लीग बन गया. ठीक है ना. एंड Fazlul Haq, with all his popularity and all his egalitarian approach, ultimately had to create space for others. Why? Because the resistance to his politics came from the establishment. Establishment से मेरा मुराद है आपकी ब्यूरोक्रेसी भी है इसके अंदर. ठीक है ना. आप सिर्फ मैकग्राथ को पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि the kind of hell Munir played, Justice Munir played with dissolution of the assembly. और कायद नाज़िमुद्दीन की गवर्नमेंट को जिससे उन्होंने डिज़ोल्व किया. तो इन लोगों ने ना ग्रिप कर लिया था पॉलिटिकल सिस्टम को हमारा. अच्छा, फिर हमारे अपने पॉलिटिकल सिस्टम या पॉलिटिकल पार्टीज़ के वो रूट्स नहीं थे. फजल हक के जो थे, फजल हक को मार्जिनलाइज कर दिया गया. वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी आई टेल यू अबाउट फजल हक. ये लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो गया. आपको पता है बंगाली में हंगामा हुआ था, राष्ट्रभाषा बांग्ला चाहिए. ठीक है ना. तो उन्होंने कहा मेरे पास इसका हल है. लाइट मूड में कहा, सीरियस मूड में कहा, ये तो उस वक्त की बात है. लेकिन उन्होंने कहा मेरे पास का हल है और ये हल में अगर मैं आपको दे दूं तो मुझे पहले फिर से चीफ मिनिस्टर बना दो. मैं हल देता हूं और ना पंजाबी बोलेगा ना बंगाली बोलेगा. लोगों ने कौन सा ऐसी आपके पास? उन्होंने कहा कि ऑफिशियली डिक्लेयर अरबिक टू बी योर लैंग्वेज. अच्छा, उससे आपको अंदाज़ा हो रहा हो कि वो एनीथिंग अगेंस्ट अरबिक इज़ नॉट इवन एक्सेप्टेबल टू अ कॉमन मैन. And reading of history, especially Bengal history, is very interesting. So many words from Persian and Arabic were borrowed into the Bengali language. I'll give you a very simple example of खून. खून का रॉक तो है खून. नाटक होने का ये आप कहाँ से ले आए हैं? मिक्सिंग कर रहे हैं आप. हमारा तो है अल्टरनेटिव रॉक, हमारा ओरिजिनल. उन्होंने कहा नहीं, ये तो मुसलमानों का है. लिहाजा मुसलमानों ने फिर जो हमारी एलीट क्लास थी played a vital role in mixing. And फिर हमारे जो religious leaders थे उन्होंने भी Persian and Arabic को, for example I'll give you an example of Nazrul Islam, very revolutionary. वो he is paying tribute to Ataturk. And Ataturk आपको पता है कि कोई religious leader नहीं था टर्की का. he was founder of Turkey. वो उसको प्रेस कर रहा है बंगाली ज़बान में. तो कहता है कमाल, तूने कमाल किया, सब कुछ में कमाल किया. अब मुझे आप बताइए इसमें कहाँ से बंगाली है? आगे जाके है. ठीक है ना. बंगाली में कह रहा है वो द पोइट, बंगाली पोइट एंड अ वेरी रेवोल्यूशनरी पोइट. सो ये मिक्सिंग ऑफ लैंग्वेज प्लेड अ वाइटल रोल. ठीक है ना. एंड सरवदी साहब, AK फजल हक, दे वर नॉट ओनली वेल वर्स्ड इन देयर ओन लैंग्वेजेस अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश, दे ऑल्सो वेरी वेल वर्स्ड इन दी आवर लेटेस्ट लैंग्वेज कॉल्ड पर्शियन एंड अरबिक. पर्शियन और उर्दू बहुत खूबसूरत बोलते थे फजल हक साहब. सो ये जो है ना हमारे जो लीड क्लास थे या हमारे जो पॉलिटिकल लीडरशिप, दे हैड टू बाय, दे हैड टू परचेज दीज थिंग्स इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन पॉलिटिक्स. इससे पहले कि आगे बढ़ें, एक आखिरी सवाल कृषक प्रजा पार्टी, कांग्रेस की पॉलिटिक्स और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की पॉलिटिक्स के हवाले से मैं पूछना चाहूँगा. फ्यू वर्ड्स मैंने बोला, नेशनलिज्म, रिलीजन या रिलीजियस नेशनलिज्म और उसके साथ साथ सोशलिज्म. ये तीन बुनियादी एलिमेंट्स उस वक्त की बंगाली सियासत के थे और तीनों बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी लगते हैं अपनी, अगर हम देखें इसके पर्सपेक्टिव में. इन सारे कॉन्ट्रडिक्शंस को ग्राउंड पे आके कृषक प्रजा पार्टी ने कैसे डील किया? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो बुनियादी तौर पे जो AK फजल हक इस पार्टी ने जिस चीज़ को एड्रेस किया था ना, it was the economic abject poverty of the common man, because he came from that particular class जिसको हम कहते हैं downtrodden, वहाँ से आए थे. लिहाजा he understood the pain of these people.
جب آپ پین کو سمجھتے ہیں نا تو پھر یو ایکٹ اکارڈنگلی, ٹھیک ہے نا. اور ساتھ ساتھ مسلمان تھے وہ, مسلمان ہونے کی ایسے جو ان کی انیشیل ٹریننگز ہیں سارا وہ تمام اردو میں ہے, عربی کا جاننا, ان تمام چیزوں کا جاننا. ٹو دی ایکسٹینٹ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ نواب سر سلیم اللہ نے ان کو اسکالرشپ اس بات پہ دی تھی کہ ہی واز ان کمپٹیشن ود دی ہندو اسٹوڈنٹس ان میتھمیٹکس. انہوں نے میتھمیٹکس میں کیا تھا. کیوں؟ جنرل امپریشن یہ تھا کہ مسلمان اس قسم کے سبجیکٹ سے بھاگتے ہیں. اینڈ ہی واز ان کمپٹیشن اینڈ ہی ٹاپ. خاتون کو انہوں نے موسٹ پرابلی ایک خاتون کو انہوں نے اس کو یہ کیا فرسٹ پہ ان کے آگے چلے گئے. اس طریقے سے وہ ایک پھر اس کو پروجیکٹ کہہ دیا مسلمان نے دیکھو یہ اچیومنٹ کیا, ٹھیک ہے. بٹ ایز اے ہیومن بینگ اینڈ ایز اے ویری انٹیلیجنٹ مین ہی مسٹ ہیو ورک ویری ہارڈ ان دوز ڈیز ٹو گیٹ دیٹ پوزیشن. وہ جب مل گیا then it was utilized to understand the pain and the pressure that a common man felt in Bengal. بنگال میں جب بھی پالیٹکس کی بات ہوئی نا, عام آدمی کی بات نہیں ہوئی, ایلیٹ کلاس کی. جیسے فرام کانفرنٹریشن ٹو کوآپریشن اور فرام کوآپریشن ٹو کنفرنٹریشن. مسلم لیگ کی کہانی یہی ہے. ڈاکٹر مطیع الرحمان کی کتاب پڑھنے, فرام کوآپریشن وی انیشلی اسٹارٹیڈ ود دی ایجنڈا دیٹ واز گیون ٹو اس بائی سر سید احمد خان کہ بھائی کوآپریشن کریں. آپ کوآپریشن کیا, کوآپریشن الٹیمیٹلی گیو دی ریزلٹ دیٹ دے وانٹیڈ. الٹیمیٹلی پھر یہ کانفرنٹریشن کی طرف کب گئے, جب کانگریس کے ساتھ ان کو پتہ چل گیا کہ جی اب چانسز آر دیئر کہ دی کلونیل دی برٹش امپیریلسٹ ہیو ڈیسائیڈیڈ ٹو ودرا فرام دی سب کانٹیننٹ. دیٹ واز دی ٹائم وین وی دی مسلم لیگ اسٹارٹیڈ تھنکنگ ڈفرینٹلی. ایک اسکول آف تھاٹ یہ بھی ہے, ایک اوپینین یہ بھی ہے کہ مولوی فضل الحق یا کرشک پرجا پارٹی کو ہوپس تھی کانگریس سے, اور پہلی جو کولیشن گورنمنٹ بنی اور اس سے پہلے بھی جو کیونکہ وہ بھی نیشنلسٹ برانڈ ہی کو فالو کرتے تھے, لیکن کانگریس نے جان بوجھ کے دھوکہ دیا فضل حق صاحب کو, کیونکہ آئی تھنک دیور شاید ان کو خوف یہ تھا کہ وہ بہت زیادہ ریولوشنری تھے. کیا یہ آپ اس اوپینین سے اگری کرتے ہیں کہ پہلا ٹلٹ کانگریس کی طرف ہے؟ کانگریس کے ساتھ ان کی کولیشن بالکل ہے, اس سے نہ آپ انکار کر سکتے ہیں. بلکہ وہ صدر بھی رہے کانگریس کے. موسٹ آف دیم آئی ڈونٹ واز ان کانگریس, ٹھیک ہے نا. پارٹنگ آف دی ویز تو بعد میں آیا نا. ہی واز اے ممبر. آئی ہیو لرن پالیٹکس انڈر دا فیٹ آف دادا بھائی نوروجی. اس قسم کی باتیں بھی ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ ایک ڈائیورسٹی کا ایک حسن ہے جس کے اندر یو آر لرننگ فرام ایچ ادر. سبھاش چندر بوس ہے, سی آر داس ہے, دے ور آل بگ نیمز, ٹھیک ہے نا. یہ ایسے بڑے بڑے لوگ تھے کہ جن کے اوپر ڈاکٹرل تھیسس ہوا ہے ان لوگوں کے اوپر آن دیئر کنٹریبیوشن ٹو دی کاز آف پالیٹکس ان دی سب کانٹیننٹ. اسی طرح سے فضل الحق صاحب کا بھی یہ ایک ریولیوشنری سٹانس تھا, ٹھیک ہے نا. اور الٹیمیٹلی اس کو کمیونل پالیٹکس کہا گیا. جب یہ کمیونل پالیٹکس کہا گیا تو کمیونل پالیٹکس بیکیم ویری پاپولر مسلمان کے نام پہ. جب یہ ہوا تو اس کے بعد وہ جو ان کا سٹانس تھا فضل الحق صاحب کا, ہی ہیڈ ٹو گو فار اے کمپرومائز, اینڈ دا کمپرومائز واز ٹو ایکسیپٹ دی پلیٹفارم آف مسلم لیگ وچ ہی ڈیڈ along with حسین شہید سہروردی also. سہروردی انیشلی اف یو ریڈ ہول پاٹس بک جناح آف پاکستان, میں آپ کو ملے گا کہ سہروردی صاحب بھی اور قائد اعظم خود بھی نہیں چاہتے تھے کہ پارٹیشن ہو بنگال کا یا پنجاب کا. تو وی نیو کہ ویل گیٹ دی میجورٹی, ٹھیک ہے نا. مائی تھن میجورٹی سے both Punjab and Bengal we had that, but the nature of politics was different in Punjab and in Bengal. Bengal mein it was all ye Fazl Hussain sahab the ultimately said goodbye to Jinnah and said, I don't want to be a party to your communal politics. یہ الزام لگایا ان کے اوپر, ٹھیک ہے نا. تو اب communal politics raised its head. وہ سامنے جب آیا communal, جس کو ہم communal politics کہتے ہیں, it became popular with the common man, and the common man thought کہ now the time has come. Muslim League, which was never a religious party, and to this day it is not a religious party. Now this has to be understood very carefully کہ religion per se کیا ہے, اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. Anyway, having said that, both Sohrawardy and A.K. Fazlul Haq Sahab then finally after the creation of Pakistan got together and formed a government of their own, which was the famous 54th election, Jukto Front. Jukto many parties combined together. Similar pattern was there in Bengal before the partition of Pakistan also. So they had their own identity. Fazlul Haq صاحب کی اپنی آئیڈینٹی تھی, ٹھیک ہے نا, لیکن اس کے اندر مسلمانوں والا ٹچ بھی تھا.
لیکن ان کا جو الحاق تھا یا جو الائنس تھا نا کامن مین کے ساتھ، اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں تھی کہ ہی واز اے فیوڈل، ہی واز اے نان فیوڈل ہونے کی وجہ سے جو ان کا ایک ربط اور یہ تھا وہ آپ دوسروں کے اندر بھی پائیں گے. سہروردی صاحب کے اندر بھی پائیں گے آپ. مجیب الرحمان آلسو کیم فرام اے ویری ہمبل بیک گراؤنڈ، جیسے ڈڈ ناٹ ہیو دیٹ ایلیٹسٹ بیک گراؤنڈ. ٹھیک ہے نا. الٹیمیٹلی یہ ڈیموکریٹک پالیٹکس نے فورس دیز پیپل ٹو گو بیک ٹو دی پیپل، جانا پڑا. اور یہ ہوپ پیدا ہو گئی کہ بنگال میں مسلمانوں کی حالت، اکنامک کنڈیشن ول امپروو. اٹ ریمائنڈز می آف اندر ویری انٹرسٹنگ بک بائی W. ہنٹر. وہ کہتا تھا کہ ول دیر بی اینی ٹائم ان ہسٹری وین دی مسلمز آف بنگال ول بی پور. ایک ایسا اسٹیج تھا مسلمانوں کا بنگال میں، پریویلیجڈ. اینڈ دین دیر کیم اے اسٹیج میں وی سے کیا یہ رچ بھی ہو سکتے ہیں. ناؤ دیٹ کائنڈ آف اکنامک، اچھا ہمارا پھر فوکس ان تمام چیزوں سے ہٹ کے نا اس طرف چلا گیا جہاں ہم امیلکمیٹ کر سکتے تھے ریلیجن اینڈ پالیٹکس کو. ہم نے نہیں کیا اس طریقے سے. یہاں ڈاؤن ٹروڈن کا حال ویسا ہی رہا جیسے پارٹیشن سے پہلے تھا. مڈل کلاس ڈیفینیٹلی آئی ہے، اور مڈل کلاس جب آئی اس نے دے بوروڈ دی ڈیولپمنٹ کنسیپٹ آف دا ویسٹ، اینڈ دیٹ الٹیمیٹلی ریزلٹڈ ان دی بریک اپ آف پاکستان ان 1971. ایک سٹیپ اہیڈ آگے بڑھتے ہیں تاریخ میں تھوڑا پیچھے جا کر کے کہ برٹش کلونیلزم سٹارٹ ہوا بنگال سے. پلاسی کی جنگ میرا خیال ہے کہ ایک گرہ ہے ایک ایسی تاریخ کے اندر جہاں سے چیزیں بہت واضح ہونا شروع ہوتی. اس وقت جیسے آپ نے خود کہا کہ سونے کی چڑیا ہندوستان، اور ہندوستان کا سب سے امیر صوبہ بنگال. اور اس کے 5 سال کے بعد جب وہاں پہ کلونیلزم آتا ہے تو قحط سالی کا شکار ہوتے ہیں. اور جتنا نقصان برٹش امپائر میں یا کلونیلزم سے بنگال صوبے کا ہوا اتنا شاید کسی کا بھی نہیں ہوا. ایک سیریز ہے قحط سالیوں کی، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ 10 سال پہ محیط یہ قحط رہا. کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس قسم کے ایکسپیرینس کرنے سے جو بنگال کی پاپولیشن تھی ریڈیکلائزیشن ہوا ہے؟ وہ ہوا ہے. بالکل. کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں، ابھی ہم نے صرف کرشک پرجا پارٹی کی بات کی، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ساتھ ہی میں جب کبھی حصہ ہوا کرتا تھا بہار بنگال کا، وہاں پر آل مومن کانفرنس کے نام سے ایک پولیٹیکل پارٹی بنتی ہے جو فوکس کرتی ہے صرف جولاہوں کے اوپر. یہ وہی جولاہے ہیں جن کے بارے میں سر سید اپنے ایک خطاب میں کہہ رہے ہیں کہ 1857 کا غدر جو ہے وہ جولاہوں اور تلنگوں کی بدماشی کی وجہ سے ہوا ہے، ورنہ اشراف تو کوپریٹ کر رہے تھے انگریزوں کے ساتھ. یہ جولاہوں کے خون میں گرمی آئی تو یہ ساری بدامنی پھیلی. ان جولاہوں نے بھی ایک پولیٹیکل پارٹی بنائی اور 37 کے الیکشنز پہ انہوں نے سیٹیں بھی جیتیں. ونس اگین بہار، عاصم بہاری سے آپ کی اگر ہم بات کریں تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ جہاں بنگال متاثر ہوا کلونیل استبداد سے، وہیں بنگال نے ٹون بھی سیٹ کی مستقبل کی پرو پیپل پالیٹکس کی. جی بالکل. دس از سم تھنگ وچ ہیز گاٹ ٹو بی انڈرسٹوڈ. اس کو جب ہم سمجھیں گے بہتر طور پہ نا تو بات سمجھ میں آئے گی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں بنگال کی جو سیاست تھی وہ اسینشلی ڈفرینٹ. جتنے بھی فار ایگزامپل مسلمانوں کے درمیان فیوڈل کلاس جان کے ایلیمنیٹ ہو چکا تھا. ٹھیک ہے نا. پلاسی کے بعد آل گون، دی مسلمز آر آل گون. ٹھیک ہے نا. اس طریقے سے اس کے بعد ریوائول کب ہوا ایلیٹس کلاس کا؟ جب کلونیلائزیشن نے کلونیل ماسٹرز نے اپنے پیر فرملی روٹ کر لیا تھا بنگال کے اندر. جب وہ کرنے کے بعد ریڈیکل پالیٹکس کہاں سے آئی؟ بنیادی طور پہ اس کلاس سے آئی جن کو اسپیس نہیں مل رہا تھا. ایلیٹس تو کوآپریٹ کر چکے تھے. دیکھیے سر احمد خان کے مرنے کے 10 سال بعد محمد اینگلو انڈین یہ جو ہے یہ سارا اسٹیبلش ہو چکا تھا بنگال میں. ٹھیک ہے نا. اینڈ مسلم پالیٹکس ہیڈ اسٹارٹڈ ٹیکنگ روٹس. اچھا اس کی بنیادی وجہ یہ ہمارا آئیڈیالوجی نہیں تھا، مسلمانوں کا حال برا تھا. یہ ایک نیریٹو چلا. ٹھیک ہے نا. کیوں؟ ناؤ انڈیا واز بینگ رولڈ اور بنگال واز بینگ رولڈ بائی دی چیٹرجیز اینڈ بینرجیز اینڈ دے ور کالڈ دی جینٹلمین آف بنگال، بھدرو لوگ آف بنگال. اس میں بہت خوبصورت ایک ڈاکٹرل تھیسس موجود ہے کتاب کی شکل میں. اس کا ٹائٹل یہ ہے کہ بھدرو لوگ آف بنگال. اینڈ ہی از این آسٹریلین رائٹر who carried out the history of
20 families in Bengal. They were all Bhadro logs, non-Muslims. So they had an upper hand. And उनको फिर confront करने के लिए the elites of Bengal had to sort of collide with the elites from elsewhere, Mohsen Mulk, Waqar Mulk, Aga Khan. Their roots were not in Bengal, but they all came to Bengal to establish Muslim League because the germs of the radical germ of revolution and everything that goes with it was already available in Bengal. They knew it. They were elites. Why did they come to Bengal? For that you have got to, there are huge work. For example, there's a group called the Sabatin group. ठीक है ना, Can the Sabatin speak? उनके हिस्ट्री के ऊपर, सिर्फ हिस्टोरियोग्राफी एंड हिस्ट्री के हवाले से 12 वॉल्यूम्स तो मेरे पास पड़े हैं. उनको आप केयरफुली जब आप रीड करते हैं ना, तो फिर आपको पता चलता है कि बंगाल में क्या क्या चीज़ें हुई, किसने किस तरह से इन्फ्लुएंस किया. उसमें लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मिक्सिंग ऑफ अरबिक एंड पर्शियन इनटू बंगाली. पर लेटेस्ट किताबें मौजूद हैं जिनको आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसके अंदर फिर रिलीजियस टच कैसे दिया गया. ठीक है, रिलीजन वॉज एन एसेंशियल पार्ट फॉर द डाउन ट्रोडन ऑल्सो. वाई? फॉर वेरियस रीजन्स. कि ये पढ़ोगे तो तुम्हारा ये मसला हल हो जाएगा, ये पढ़ोगे तो हुआ ना हुआ, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी. उसके पढ़ने से क्या, पढ़ने ही से मसला हल होना था. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करने से हल होता है. ठीक है ना. और कोई मज़हब इसके ख़िलाफ़ नहीं है, कहता कि एक्टिविटी ना करो. ठीक है ना. इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है. वी नीड टू री एग्जामिन आवर हिस्ट्री. वी गॉट टू डीकंस्ट्रक्ट आवर हिस्ट्री एंड लुक एट इट वेरी केयरफुली अगेन. लेट्स डीकंस्ट्रक्ट आवर हिस्ट्री. एक बात आपने सबाल्टर्न ग्रुप्स की हम इनको दलित या दलित्स के नाम से भी जानते हैं. और दलित पॉलिटिक्स उस वक्त अरूज पर थी. अम्बेडकर साहब उधर मद्रास वाले इलाके में, साउथ वाले इलाके में अय्यर साहब. बंगाल में भी बहुत अवेयर थे लोग. जैसे हिंदुओं में कास्ट सिस्टम है, उतना ही स्ट्रिक्टली मुसलमानों में भी कास्ट सिस्टम था. एक तरफ सादात, हाशमी, पठान और मुग़ल थे, और दूसरी तरफ जिन्होंने बाद में अपने आप को अंसारी और जुलाहों ने कहलवाना शुरू कर दिया. ये एलिमेंट, कास्ट एलिमेंट और लोअर कास्ट जो थी बंगाल की मुस्लिम, उन्होंने क्या रोल प्ले किया प्री पार्टीशन पॉलिटिक्स के अंदर? देखिए, उसमें हुआ ये कि जो मेगा नैरेटिव आया ना मुसलमानों वाला, मैं माजरत चाहता हूं, मैं कंप्लीट कर लूँगी सवाल, क्योंकि सॉरी रियली सॉरी. प्लीज गो अहेड. और वो जो एक नैरेटिव था लोअर कास्ट मुसलमानों का बंगाल के अंदर, वो कितना अगेंस्ट था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की पॉलिटिक्स या जागीरदाराना पॉलिटिक्स के खिलाफ? देखिए, जो जागीरदाराना पॉलिटिक्स है उसका तो रूट्स इस तरीके से ख़त्म हो गया. इट वेंट, देयर वर ऑफ कोर्स मुस्लिम फ्यूडल्स इन बंगाल ऑल्सो. ठीक है ना. लेकिन उसके बावजूद ये डोमिनेंट पोजीशन जो हो गई थी बंगाल के अंदर, पर्टिकुलरली वो जो बैनर्जीज़ एंड चैटर्जीज़, जो बहुत लोग सो बंगाल. ठीक है. और जो मुसलमान थे उन्होंने अपने आप को बहुत लोग से अटैच नहीं किया. उन्होंने यूपी और सीपी और सेंट्रल ये नॉर्दर्न इंडिया एंड सेंट्रल इंडिया के जो एलिट्स के साथ कट जोड़ या कोलैबोरेट किया, बिकॉज यहाँ पे उनको कोई और नज़र नहीं आ रहा था. अच्छा, फिर ये हुआ ये कि एलिटिस्ट पॉलिटिक्स एक तरफ आ गए, पर एलिट्स फिर नीचे आए अपने मकसद पूरा करने के लिए टू द डाउन ट्रोडन. दे हैड नो अदर अल्टरनेटिव. उसके बाद पाकिस्तान बनने के बाद जो आप लीडरशिप बंगाल में देखते हैं, दे आर ऑफ मिडिल क्लास या लो मिडिल क्लास. आप वो लेफ्ट, वो जो स्पिल ओवर है उसका. ठीक है ना. दी मोस्ट एलिटिस्ट ऑफ देम वाज परहैप्स सोहरावर्दी, हु वाज अ वर्किंग एडवोकेट. अपना सारा कुछ छोड़ के आए थे वो. ठीक है ना. और वो भी अपर मिडिल क्लास के आदमी था, एजुकेटेड मैन था, डिड नॉट बिलोंग टू दी सोहरावर्दी फैमिली से जरूर था, लेकिन वो फ्यूडल बैकग्राउंड पर से उनका नहीं था. उनके आबो अजदाद का जरूर रहा होगा. So Bengal, Muslim Bengal became a central ground for the downtrodden. जहाँ पे men like Khaja Nazimuddin वगैरह, they did not survive for a very long time. They were taken over by Sohrawardi and Sheikh Mujibur Rahman, men like them. ठीक है ना. And when my family, in Bengal, they had to come down to the common man to achieve what they wanted to achieve. और उसके लिए ज़रूरी था कि डाउन ट्रोडन के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं. पाकिस्तान मूवमेंट के दौरान सोहरावर्दी साहब जब निकलते थे साथ, माई फादर वॉज इन्वॉल्व इन इट एंड ही वॉज विद सोहरावर्दी. ये सारे मुस्लिम लीग के थे, और मुस्लिम लीग के साथ मिलके डाउन ट्रोडन के पास ये लोग जाते थे. वेयर एज सच वॉज नॉट द केस इन पंजाब, सच वॉज नॉट द केस इन सिंध. ठीक है ना. जो लीडरशिप थी
وہ اس کا جو فیوڈل کیریکٹر تھا بنگال کے اندر وہ بھی سبورٹ ہو گیا تھا یا ٹرانسفر ہو گیا تھا ٹو دی ادر سائڈ. میں اس سے پہلے کہ پنجاب اور سندھ کی طرف جاؤں کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید پنجاب اور سندھ میں بھی ایسا تھا, اس کے کچھ ایلیمنٹس ملتے ہیں, لیکن اس سے پہلے میں ایک کریکٹر ہے بنگالی جس کے بغیر بنگال کی ہسٹری جو ہے یہ میرا خیال ہے کہ پارٹیشن کو سمجھ نہیں سکتے ہم. میں بات کر رہا ہوں سبھاش چندر بوس, ٹھیک ہے. ان کا ایک اپنی آرمی بنانا, بلکہ وہ تو ہم سنتے ہیں کہ وہ ہٹلر کے ساتھ بھی جا کے ملنے کی کوشش کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ جی اگر آپ ہمیں مل جاتے ہیں تو ہم برٹش راج کی ایسی کی تیسی, بلکہ ایک اوپینین تو یہ بھی ہے کہ اگر وہ پرائیویٹ آرمی نہ ہوتی تو شاید انگریز جانے والا نہیں تھا. خیر آئی ڈونٹ اگری ود دس, لیکن ایک اوپینین یہ بھی ہے. مسلمان اس وقت کے بنگالی مسلمان اپنے آپ کو اس طرح کی ریزسٹنس کے ساتھ, جو کہ ایک جنگی ریزسٹنس تھی, وہ کس طرح جوڑتے تھے؟ میں اگر بات کروں لوئر کلاس ڈاؤن ٹروڈن سبالٹرن طبقوں کی, دیکھیے یہ مسلمانوں کی ایلیٹ کلاس تھی نا, دے گاٹ دیم سیلف الائنڈ ود دی ایلیٹس ایلسویئر ان دس کانٹیننٹ, وی انکلوڈیڈ یو نو مین لائک محسن الملک, بخار الملک, یہ سارے بڑے بڑے لوگ, سسین احمد خان کے جو ڈسائپلس تھے یہ سارے ان کے ساتھ یہ ہو گیا. اینڈ لینگویج واز ناٹ این ایشو ایٹ دیٹ پرٹیکولر پوائنٹ ان ٹائم, بیکاز وہ کوئی اس قسم کا پرابلم سامنے نہیں آیا تھا لینگویج کے حوالے سے, ٹھیک ہے. دے ور کمفرٹیبل ان دیئر اون پلیس اینڈ وی کیریڈ آؤٹ دیئر ایکٹیویٹیز. اینڈ فضل الحق واز گیون اے بگ اسپیس پرائمرلی بیکاز آف ہز لنک ود دی کامن مین. اس کا کامن مین کے ساتھ جو لنک تھا وہ ایلیٹ کلاس بنگال میں جو تھی مسلمانوں کے, وہ نہیں کر سکتے تھے اس طریقے سے جس سے بنگال. اس کا آپ نتیجہ میں نے جیسے آپ سے پہلے بھی کہا ہے, میں ول ریپیٹ دس کہ 54 کے الیکشن میں بڑا واضح ہو گیا, وائپڈ آؤٹ, مسلم لیگ واز وائپڈ آؤٹ. And those leaders who survived, they also did not belong to the feudal class. For example, Fazl Qadir Chaudhary won the election. He did not belong to he belonged to the middle class, simple middle class. So basically the entire leadership, Subhash Chandra Bose کا جو نعرہ تھا, وہ کیا نعرہ تھا؟ وہ سوشلزم کا تھا. And socialism was constructed as one of the most radical movement. Even in the subcontinent, C.R. Das, یہ سارے جتنے بھی بڑے بڑے آپ نام دیکھتے ہیں نا, یہ سارے they were if not bigger, you know, they were at par with Nehru. But again دیکھیں اس پالیٹکس جو آتی ہے وہ ہے ایلیٹ پالیٹکس کے اندر. بنگال واز لکڈ ایٹ ویری ڈفرینٹلی, بنگال کو بہت ڈفرینٹ طریقے سے دیکھا گیا ایون انڈیا کے اندر بھی. اور اس میں آپ دیکھ لیں کہ یہ جو ہے جیوتی باسو کا کی جو حکومت ہے بنگال میں پارٹیشن کے بعد, لانگیسٹ سروائیونگ چیف منسٹر رہا ہے. اٹ واز ریڈیکل, بٹ وہ ایلیٹسٹ ٹچ ان سب کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے آیا. اینڈ پرائمریلی اس میں جو رول تھا ایجوکیشن کا تھا. ایجوکیشن ناٹ بنگالی ایجوکیشن, انگلش ایجوکیشن پلیڈ اے وائٹل رول. along with it came Urdu, the language of the elites, but it was never a language of the common man. However, it was picked up and taken naturally. دیکھیں نا, فار ایگزامپل میری جو پاکستان موومنٹ کے دوران ہم پاکستان بنائیں گے, اسلام کی شان بنائیں گے, واز ویری پاپولر ان بنگال, رائٹ. سو لینگویج واز ناٹ این ایشو. دے نیو کہ ڈاکٹر سجاد حسین سے میں نے انٹرویو کیا تو انہوں نے کہا بھائی وی نیو آور سیلف ایز بنگالی مسلم, واٹ از رانگ ود دیٹ؟ نو دیر از نتھنگ رانگ ود دیٹ, وی آر مسلم ان بنگالی. بنگالی ہماری لینگویج تھی, ہمیں پتہ تھا. اینڈ ون آف دی میجر سورس آف یور آئیڈینٹی از یور لینگویج. ناؤ یہ تمام چیزیں جو ہے نا پرابلمٹک اس وقت بنی جب ہم نے اپنے میگا نیریٹو کو نا امپوز کرنے کی کوشش کی, اور ان سب چیزوں کو, ان جو ایتھنک آئیڈینٹیز ہے یا آئیڈینٹی پر سے ہے, اس کو سبورٹ کرنے کی کوشش کی بائی گیونگ دیم این آلٹرنیٹیو. اٹ واز آلریڈی دے ور مسلمس, آپ کو دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اب اٹ واز پچڈ اگینسٹ دا ہندوز, دین اٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری, بٹ دیٹ اسٹوری کنٹینیوز ایون آفٹر دی کریشن آف پاکستان. ہمارا جو ایلیٹس پالیٹکس ہے نا, دیٹ اوور ٹک پاکستان آلسو, جس میں ہم کہتے ہیں کہ آصف حسین کی خوبصورت کتاب ہے ایلیٹ پالیٹکس ان این آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ. اب یہ جو آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ ہے, اس آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ کا ہر صوبے کا اپنا اپنا ایک نیریٹو ہے. فار ایگزامپل اب یو ٹیک سندھ, آپ جتنے مزار اور جتنے یہ بڑے بڑے مزار شیون اور بھی بہت سارے آپ کو سندھ میں ملیں گے, آپ کو کے پی کے میں نظر نہیں آئے گی, ٹھیک ہے نا. پنجاب میں آپ کو نظر آئے گی, کہیں کہیں مکسنگ ہے, کہیں مکسنگ جو ہے اس میں ریلیجن ڈومینیٹ کر گئی ہے. اینڈ وتھ ویری لٹل انڈرسٹینڈنگ آف واٹ ریلیجن از آل اباؤٹ. ریلیجن پرہیپس مائی اون انڈرسٹینڈنگ اٹس کیم مینلی ایک چیز کے لیے, وہ ڈگنیٹی آف مین ٹو بی ریسٹورڈ. بٹ ان اے گیون colonial system it was not possible, but because they had placed so many institutions, you know,
which we still live with. For example, آپ کا یہ جو DMG group and CSS examination یہ کیا ہے؟ When you go into the armed forces also, آپ کو you have to be very well versed in your you already know your language. لیکن دیکھیں نا، میں بھی انگریزی میں مکسنگ کرتا ہوں نا. اب یہ اتنا زیادہ اسینشیل ہو گیا ہے کہ in order to be articulate we have to take the help of a language which is a borrowed language. ڈاکٹر صاحب اگر جان کی امان پاؤں تو ایک سوال پوچھ لوں. کیا آل انڈیا مسلم لیگ کی جو پالیٹکس تھی وہ اینٹی کلونیل تھی؟ میں نے آپ کو ایک کتاب کا ذکر کیا نا، فرام کوآپریشن ٹو کانفرنٹریشن. What do you think? اینٹی کلونیل تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا تھا. ایلیٹ کلاس تھی نا، جو جاگیردار جو زمینیں دی گئی تھی، کس کو دی گئی تھی؟ مجھے اور آپ کو تو نہیں دی گئی. مجھے شاید ہمارے خاندان کو شاید دیا گیا، مجھے نہیں پتا، لیکن دیا گیا کہ آپ اتنے دور تک گھوڑا دوڑائیں اور جہاں رک جائے گا زمین آپ کی. اس قسم کی ہسٹری میں آپ باتیں سنتے ہیں. اینڈ ویری انٹرسٹنگ دیز آر، یو گاٹ ٹو دولتاناز، دی میمڈوٹس اینڈ دی قریشیز اینڈ آف سرگوداز، ہینڈ فل آف. لیکن یہ تو ایک چہرہ ہے نا، یہ جتنے نام آپ نے گنوائے، اور چہرے جو ہم مس کر دیتے ہیں. سندھ کی آپ نے بات کی، ایک اور بڑی اینٹی کلونیل موومنٹ سندھ سے سٹارٹ کی اللہ بخش سومرو نے. واز انفارچونیٹلی مرڈرڈ 1943 کے اندر. 2 دفعہ وہ اس زمانے میں شاید پرائم منسٹر بولتے تھے، چیف منسٹر رہے وہ سندھ کے، اور وہ لوگوں سے جڑے ہوئے تھے. ان کی اپنی پولیٹیکل پارٹی پیپلز پارٹی کے نام سے تھی، بعد میں اتحاد پارٹی کا نام دیا گیا اس کو. تو وہ برانڈ بھی اٹ واز کوائٹ اگینسٹ دی برانڈ آف آل انڈیا مسلم لیگ. تو سندھ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پرو پیپل، سوشلسٹ، ٹو سم ایکسٹینٹ کمیونسٹ، نیشنلسٹ اور ریلیجیس ایلیمنٹس کو ملا کے پالیٹکس ہو رہی تھی. I'll give you the contemporary example in order to understand کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب سے غربت ختم ہو گئی ہے؟ نہیں ہوئی ہے. بھٹو کا سکسیس کی ایک وجہ یہ بھی تھا، روٹی کپڑا مکان کی بات کی تھا. He appeared to be a revolutionary whereas perhaps he was not, or perhaps history will put him differently. ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے سندھ کے اندر بھی یہ سلسلہ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اسمال پاکٹس آف ریزسٹنس were always there, بٹ وہ مارجنلائز کیسے ہوا؟ سر وہ 2 دفعہ چیف منسٹر رہے. نہیں رہے نا، رہنے کے باوجود اس کے بعد الٹیمیٹلی ہم کیا دیکھتے ہیں؟ He was murdered. اوکے فائن، he was murdered like was پیر پگاڑا کا وہ جو باپ تھا، وہ ان کے ساتھ یہی ہوا تھا. ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے جو دوز ہو میٹر، جو ہیجمونس، دے ڈیسائڈ. فار ایگزامپل پالیٹکس آف اسیسینیشن از این اسینشیل پارٹ آف US فارن پالیسی. ابھی ٹرمپ کے ون آف دی ایڈوائزر سے یس اٹ از ویری مچ اے پارٹ. سو ریزسٹنس موومنٹ جو ہے نا، جب بھی ایلیٹس نے لیڈ کیا ہے شاید کوئی اس کا شکل نکلا ہے. جب ایلیٹس اس سے ہٹ گئے تو وہ لیڈر لیس ہو گیا. کانگریس کے ساتھ بھی یہی ہوا. کانگریس پہ ساتھ گاندھی چلے گئے، نہرو نے سنبھالا، پٹیل نے سنبھالا. سو ایک ایلیٹ کلاس، اس کے بعد راجیو گاندھی، اندرا گاندھی. ٹھیک ہے نا. یوں کس کیٹیگری میں آپ اس کو ڈالیں گے؟ دا وے یو کنسٹرکٹ ہسٹری. لائک وائز مسلمانوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا. اب شریفس ہیں، قریشیز ہیں، گیلانیز ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ سارے لوگ ہیں. بٹ یو کی ناٹ کال دیم اینی مور، یو کی ناٹ ڈیفائن دیم ایز feudal in the material sense. Perhaps we all have feudal mindset. That is totally different. ٹھیک ہے نا. So ground realities are now essentially different, which has been taken over by political parties. جو میں ثابت کرنا چاہ رہا تھا یا جو میں تھیسس بنانا چاہ رہا تھا کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کشمیر ہو، بلوچستان ہو، سندھ ہو، پنجاب ہو، کہ اب سرحد ہو، بنگال ہو، تمام صوبوں میں ایک علیحدہ بڑی آرٹیکولیٹ تگڑی قسم کی مسلم ریپرزنٹیشن موجود تھی جو اسمبلیوں تک بھی پہنچ رہی تھی. کہیں کہیں تو وہ حکومت بنا رہی تھی. ان تمام فورسز نے اللہ بخش سومرو کی گائیڈنس میں یا صدارت میں ایک کانفرنس کی 1940 کے اندر، وچ واز کالڈ آزاد مسلم کانفرنس ان دہلی 1940 میں، جہاں پر ایسٹیمیٹ یہ کیا جاتا ہے کہ اراؤنڈ 1 لاکھ لوئر کاسٹ بندہ جو ہے وہ 3 دن کی کانفرنس میں شامل ہوا تھا. 5000 عورتیں بھی اس میں شامل تھیں، اور تمام لوگوں نے ڈیلیگیٹس بھیجے تھے. کرشک پرجا پارٹی نے بھی ڈیلیگیٹس بھیجے تھے، باچا خان نے بھی بھیجے تھے، پنجاب سے احرار والے بھی گئے تھے. حبیب الرحمان واز دا فیس آف دیٹ کانفرنس. اللہ بخش سومرو خود بھی گئے تھے. اور ان تمام فورسز نے مل کر یہ اعلان کیا تھا کہ ہم مسلم لیگ کی کلونیل پالیٹکس سے انکار کرتے ہیں. اور یہ 1940 کی بات ہے. اتنی بڑی طاقت
مسلمان ریپرزنٹیٹیوس کی, اور وہ یہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ ہم ڈی کلونلائز کریں گے ہندوستانی مسلمانوں کو. کیا ہوا کہ جسٹ آفٹر 7 years اتنی مضبوط نظر آنے والی ڈائیورس پلورل مسلم ریپرزنٹیشن. دیکھیے ایک چیز ذہن میں ضرور رکھیے گا ہمیشہ کہ جو ہمارا جو پولیٹیکل کیریکٹر ہے نا بنیادی طور پہ آج بھی کنٹمپریری پاکستان میں آج بھی اور بنگال میں بھی ایسا ہی ہے کہ ایلیٹسٹ پالیٹکس کا نا ایک بڑا سیگمنٹ موجود رہا ہے, اور ان کا کولیبریشن ان انسٹیٹیوشنز کے ساتھ رہا جن کو اکاؤنٹیبل نہیں تھے کسی کے پاس. فار ایگزامپل بیوروکریسی, آپ رول آف غلام محمد دیکھ لیں, اسکندر مرزا دیکھ لیں, یا بنگال میں کسی کا دیکھنا چاہتے ہیں آپ دیکھ لیں, ہر جگہ پہ ایلیٹسٹ موجود تھے. ایلیٹس کا مطلب نیسسری ڈز ناٹ مین کہ مٹیریل, اپارٹ فرام دیٹ پریولیج بھی ہوتے ہیں. فار ایگزامپل مینی ریلیجیس لیڈرس, ٹھیک ہے نا, they were not elitist but enjoyed popular support because of a popular اسلام تھا. ایک پاپولر اسلام کا فیس ایلیٹسٹ اسلام سے بہت ہی ڈفرینٹ آپ کو نظر آئے گا. اور یہ آپ یو گو ان ٹو دی پیجز آف ہسٹری دین یو بگن ٹو, جیسے آپ نے سومرو صاحب کا ذکر کیا, بٹ وین وی ٹاک اباؤٹ سومرو ان جنرل وی کنسٹرکٹڈ ایز این elitist group, privileged group, Daulatanas, the Gilanis. Perhaps there are many, Gilanis who are poor. So یہ جو ہے نا یہ امپیریلسٹ پالیٹکس ہے نا, جو اس نے یہ سارے روٹس پیدا کیے, اس کو کنسالیڈیٹ کیا. کنسالیڈیٹ کرنے کی وجہ سے اب آپ کیا دیکھتے ہیں, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ریولوشنز, بہت سارے ریولوشنز ڈیلیڈ, ڈڈ ناٹ کم. بنگال از اے ویری گڈ ایگزامپل. یہاں سوشلسٹ رہے لیکن بٹ ریمین انڈر دی shadow of Congress, and Congress was for a very long time ruled by a group of educated elitist class. اور یہ کریکٹر تقریباً اب آپ پوری دنیا کی سیاست کے اندر آپ دیکھیں گے.